اصل میں ہمارے یہاں رجب کو ہوتا نہیں ہے عرس. اصل میں ہمارے یہاں عرس ہوتا ہے ربیع الثانی میں، 17 ربیع الثانی کو. ہمارے جو دادا میں نا عثمان علی شاہ صاحب، آپ کا وصال ہوا تھا 1 ربیع الثانی کو. تو میں حضور ان کی جو ان کا عرس پھر چاند کی 17 تاریخ کو مناتے تھے ہر سال. اسی نسبت سے ان کو مناتے ہیں عرس عثمان علی شاہ صاحب کی، کیونکہ 17 تاریخ تو میں حضور تقریباً 40 سال سے کر رہے ہیں. لیکن جو عرس جو شروع ہوا تھا نا وہ آپ کی وفات کے بعد پھر میاں حضور نے محفل سما کرانے شروع کری تھی. تو اس دفعہ تو لاک ڈاؤن کا چکر چل رہا تھا زیادہ تر، اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سختی کی ہوئی تھی، پرمیشن نہیں دے رہے تھے. تو پھر میں نے کہا تھا ہم انشاءاللہ رجب میں کریں گے پھر، تو اس لیے رجب میں ہو رہا ہے، ورنہ رجب میں ہوتا نہیں ہے عرس. وہ اس وجہ سے میاں حضور نہیں رکھتے تھے کیونکہ لوگ زیادہ تر چلوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، اپنی ریاضت میں بیٹھے ہوتے ہیں، پڑھائیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں. اس وجہ سے میاں حضور رجب میں نہیں رکھتے تھے، کیونکہ رجب شعبان رمضان جو ظاہر سی بات ہے خاص دن ہے نا، اس وجہ سے اس کی وجہ سے. نہیں، یہ ہمارے سلاسل سے جن کا تعلق ہے نا، میاں حضور ان سے بیعت ہوئے تھے. آپ سادات گھرانے سے ہیں، حسن حسینی سید ہیں آپ، حضرت عثمان علی شاہ صاحب نجیب الطرفین سادات میں سے ہیں آپ. اور خاندان قادریہ میں آپ کو سرکار غوث پاک سے بہت نسبت اور بہت فیض ہے آپ کو. عثمان علی شاہ صاحب کے بارے میں ہے کہ جب آپ اپنے پیر و مرشد سے ملے تھے نا، تو ملنے سے پہلے نا انہوں نے خواب دیکھا تھا عثمان علی شاہ صاحب نے. یہ بات ہے جب پاکستان ہندوستان نہیں بنا تھا، اس وقت کی بات ہے. تو آپ ہندوستان میں تھے، ہندوستان سے پاکستان تشریف لے کر آئے تھے عثمان علی شاہ صاحب نا، آپ کو باقاعدہ حکم کر کے بھیجا تھا یہاں پہ. تو آپ نے ان کے بھائی تھے یا ان کے والد تھے، صدیق نام تھا ان کا نا، تو وہ ان کو کسی کی محفل میں لے کر گئے تھے. تو اس محفل میں جانے سے پہلے اس رات کو انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ مشرق سے جو نا بہت ساری جو نا نور کی شعائیں نکل رہی ہیں، روشنی نکل رہی ہے، اور وہ ان کے اندر جذب ہو رہی ہیں، اور پھر ان کے اندر سے نکل کے وہاں سے نکل رہی ہیں. تو یہ خواب دیکھا تھا انہوں نے. اور پھر دادا میاں کو دیکھا تھا ہمارے جو شاہ محمد حسن تھے، آپ کا مزار بھینسوڑی شریف میں، رامپور میں، انڈیا میں. جب آپ ان کی محفل میں گئے تو محفل سما ہو رہی تھی. اچھا، تو آپ نے جب آپ کو دیکھا تو آپ مسکرائے، آپ نے پہچان لیا، آپ نے کہا یہی تو ہے جو رات کو میں نے خواب میں جن کو دیکھا ہے. اس وقت حضرت عثمان علی شاہ صاحب کا ابتدائی دور تھا، عثمان علی شاہ صاحب کا. تو پھر آپ نے ان کی صحبت اختیار کر لی تھی. تو اس کی تعبیر یہ تھی خواب کی کہ مشرق کے اندر جو فیض جاری ہوگا نا وہ آپ سے ہوگا. پھر آپ ہندوستان آپ آ گئے تھے یہاں پر. آپ شاہ محمد حسن کے سب سے سینئر خلفاؤں میں سے تھے آپ، عثمان علی شاہ صاحب. اچھا، شاہ محمد حسن کے جو خلیفہ تھے پیر نقیب اللہ شاہ صاحب تھے، جن کا نقیب سلسلہ پنجاب میں ہے نا، پورا قصور میں ہے. نقیب اب تو محلہ نقیبیہ کے نام سے مشہور ہو گیا. وہ نقیبی جو لوگ کہلاتے ہیں نا، وہ ان کی نسبت سے کہلاتے ہیں پیر نقیب اللہ شاہ صاحب. ہاں، نقیب اللہ شاہ صاحب، عثمان علی شاہ صاحب، یہ دونوں پیر بھائی تھے. ہاں. اچھا، جو دادا ہمارے عثمان میاں صاحب تھے نا، وہ بالکل سادہ طبیعت آدمی تھے. ہاں، آپ نے اپنی پوری زندگی تقریباً 80 گز کے گھر میں گزار دی، اور روحانیت میں آپ کا جو مقام تھا وہ قطب الاقطاب کا تھا. آپ ٹیلر تھے، آپ سوٹ سیتے تھے باقاعدہ لوگوں کے. آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی، پھر آپ کو دعا دی تھی تو ان سے پھر ایک بیٹا پیدا ہوا تھا جن کا نام عرفان علی شاہ صاحب رکھا تھا انہوں نے. عثمان علی شاہ صاحب ایک ہی بیٹے تھے ان کے بس، ایک لوتے تھے وہ. نہیں، وہ الگ. عرفان علی شاہ صاحب 2 ہیں. ایک عرفان علی شاہ صاحب وہ ہیں جن کو میاں کو بھی فیض ملا ہے، وہ مداری خاندان کے تھے. وہ خواجہ منظور حسین شاہ صاحب کے بچپن کے دوست تھے اور ان کے خلیفہ تھے، مداری سلسلہ جو تھا.
اچھا ایک عرفان علی شاہ صاحب، یہ تھے، آپ عثمان علی شاہ صاحب کے بیٹے تھے اور ان کے سجادہ تھے. انہوں نے اپنی زندگی میں سجادگی کا اعلان کر دیا تھا عرفان علی شاہ صاحب کو. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ میاں حضور فرماتے ہیں کہ ان کا جو نا حلقہ ایسا تھا کہ جب وہ محفل کرتے تھے نا تو لا تعداد لوگ آیا کرتے تھے، بے تحاشا لوگ آیا کرتے، بے شمار لوگ آیا کرتے تھے. یہاں تک کہ شاہ محمد حسن جب حیات تھے نا، آپ نے اپنے کچھ مریدوں کو خلافت دینی چاہیے تو آپ نے خلافت باقاعدہ عثمان علی شاہ صاحب کے ہاتھ پاکستان بھیجی تھی اور کہا تھا کہ تم اس کو اپنے اس سے پیش کرنا، تم میرے وکیل بن کے اس کو پیش کرنا خلافت. آپ سب کے سینئر خلفاؤں میں سے ان کا بھی وصال ہو گیا، آپ کا بھی وصال ہو گیا، آپ کا ابھی وصال ہوا ہے. اچھا عرفان علی شاہ صاحب سے میری بہت بنتی تھی، جب وہ آتے تھے نا تو میں اور وہ کن کا؟ عثمان علی شاہ صاحب کا؟ نہیں، عثمان علی شاہ صاحب کا وصال ہوا ہے سن 2000 میں، 2001 میں یا 2000 میں ہوا ہے. ابھی 19-20 سال پہلے ہوا ہے انتقال ان کا. تو عرفان علی شاہ صاحب کا وصال ابھی ہوا ہے تقریباً 5-6 سال ہوئے ہوں گے. ہاں عرفان علی صاحب یہاں بھی اس جگہ پر بھی آئے میرے پاس. ہاں یہاں آتے تھے وہ. ہاں نیو کراچی میں آپ کا مزار بنا ہوا ہے. ہاں ہمارے جب یہ چچا پیر آتے تھے، پیر عرفان علی شاہ صاحب یہاں دواخانے پہ آتے تھے، میرے پاس بیٹھتے تھے، ہماری بڑی باتیں ہوتی تھیں ہماری ان سے. بہت اچھے آدمی تھے، بڑے نفیس آدمی تھے. ہاں اور جب آتے تھے تو گھنٹوں ہماری باتیں ہوتی تھیں. جب دادا کا وصال ہو گیا تھا نا تو پیر عرفان علی شاہ صاحب خاص کر وہ میرے لیے دادا عثمان علی شاہ صاحب کی ایک تصویر لے کر آئے تھے جو آپ پڑھتے تھے، جو آپ کے پاس رہتی تھی. وہ آج بھی میرے پاس میری دراز میں رکھی ہوئی ہے. انہوں نے مجھے وہ گفٹ کی تھی باقاعدہ. کس کی؟ ہمارے دادا میاں کی. تصویر مجھے دی تھی اور آپ کی کھیڑیاں مجھے دی تھی جو کھوسے ٹائپ کے ہوتے ہیں نا، وہ عثمان علی شاہ صاحب کے تھے. وہ بھی آج تک میرے پاس سنبھال کے رکھے ہیں آپ کے، کیونکہ مجھے شروع سے جو نا بڑی محبت سے رہی ہے، خاص کر اس چیز سے جو بزرگوں نے کوئی چیز استعمال کی ہوئی ہو میں اس کو ضائع نہیں کرتا تھا. بے شک جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس سے بھی بڑھ کر ہے وہ چیز. بہت چھوٹی سی تصویر تھی میرے پاس، ابھی ہوتی ہے میں دکھاتا ہوں. میں یہ تصویر ہے. اور عرفان علی شاہ صاحب بتاتے ہیں کہ انہوں نے تقریباً کہہ رہے ہیں میں نے اس کو ہمیشہ انہی کے ہاتھ میں دیکھی تصویر. یہ عثمان علی شاہ صاحب کی تصویر تھی. یہ ہمیشہ میری دراز میں رہتی ہے، ہمیشہ میری دراز میں رہتی ہے. کتنا ذکر کیا آپ ہی کا ذکر کیا ہوا ہے. اچھا میں نے آج تک اس پہ کوئی ذکر نہیں کیا. یہ صرف میں نے باعث برکت کے لیے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، اثاثہ ہے. اور اسی کی برکت ہے جو روحانیت اور جو فیض جاری ہے، کیونکہ یہی بزرگوں کا ہے. ہاں ایک دفعہ میں نے خواب دیکھا تھا، میں نے خواب یہ دیکھا تھا کہ پاپا نا ایک تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک تاج پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور چہرہ بڑا کھلا ہوا ہے اور بہت نورانی چہرہ ہے، تو بہت خوبصورت لگ رہے ہیں پاپا. اچھا وہ جنت ہے. تو میں بابا سے کہہ رہا ہوں خواب کے اندر ہی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام کیسے مرتبہ عطا کیا، اتنا بلند مقام آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیسے عطا کیا، آپ کو کس بات پہ عطا کیا. تو میں حضور فرمانے لگے کہ میں جو نا درود مداریہ پڑھتا ہوں اور مجھے میرے مرشد نے حکم دیا تھا، مجھے میرے مرشد نے حکم دیا تھا. اچھا خواب میں یہ بات ہو رہی ہے میری. تو میاں فرماتے ہیں اب وہ مجھے تعداد یاد نہیں رہی، ٹھیک ہے. میاں نے فرمایا کہ میں شاید 70 مرتبہ پڑھتا ہوں یا 78 مرتبہ پڑھتا ہوں، ایسے کچھ بتایا. اور جو میرے پیرو مرشد تھے نا وہ 80 مرتبہ پڑھتے تھے، یعنی کہ اس سے 2 زیادہ پڑھتے تھے. تو میں نے کہا آپ 2 کم کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے کم پڑھتا ہوں کہ کہیں گستاخی نہ ہو جائے یا کوئی دوسرے وہ نہ ہو جائے کہ میں ادب میں باہر نہ نکل جاؤں. میں ایک ڈر سے ان سے 2 دانے کم پڑھتا ہوں.
کہ آپ 80 یا 90 پڑھتے تھے تو میں 2-3 دانے کم پڑھتا ہوں. تو میری میت خواب میں یہ بات ہو رہی تھی. تو مجھے جو مقام و مرتبہ ملا ہے وہ درود مداریہ کے اس سے ملا تھا. تو میں نے کہا اب مجھے درود مداریہ کی اجازت دیں. پھر مجھے درود مداریہ کی اجازت ہوئی. اور میں تو فرماتے ہیں کہ آج تک میرے معمول میں ہے درود مداریہ. اور فرماتے ہیں کہ تقریباً 40 سال ہو گئے, کوئی دن ایسا نہیں ہوگا جس میں میں نے نہ پڑھا. تو ہم لوگوں کو تو سب کو تو پکا پکایا ملا ہے. ہم لوگوں کی اتنی ریاضتیں نہیں ہیں, اتنی محنتیں نہیں ہیں جتنا ہمیں صلہ ہے, ہمیں فیض ہے. ہم لوگ ریاضتیں کم کرتے ہیں اور فیض ہمیں زیادہ ہوتا ہے. اچھا جو ریاضتیں کم ہیں نا اس میں بھی ہیلے ڈھونڈتے ہیں, اس میں بھی کہ چائے پی لیں ہیں, کہ شہد کھا لیں, فروٹ کھا لیں, دیسی گھی کھا لیں, اس میں بھی وہ ڈھونڈتے ہیں. اصل ریاضتیں اب لوگ بہت بہت گنتی چنتی کے آپ ان کو انگلیوں پہ گن لیں جو سخت ریاضتیں کرتے ہیں, ورنہ اب ریاضتیں نہیں ہوتی ہیں. اب صرف فیض و کمالات ملتے ہیں بس جو بزرگوں نے کر لی ہیں. ورنہ میاں حضور ریاضت کے معاملے میں اتنے سخت ہیں نا, جو ہمارا دور تھا نا ہمارے دل سے پوچھو, لیکن اف تک نہیں ہوتا تھا ہمارا. آج کل ایسا کیوں ہے کہ انسان کے پاس تھوڑا بھی آ جاتا ہے کہ میں نے جہاں تک پڑھا ہے اسپیشلی فقیروں کے بارے میں, کہ فقیر نے ہمیشہ اپنی زندگی میں بھی اللہ سے ہجوم نہیں لگایا اور مرنے کے بعد نہیں لگایا. مرنے کے بعد بھی نہیں لگایا. مسجد کی طرف پہ جائیں تو وہ سناٹا ہی ملے گا وہاں, لیکن فیض کا وہ ذریعہ بھول رہا ہوگا کہ جو آنکھ دیکھنے والا ہی دیکھ سکتا ہے. صحیح بات ہے. تو آج کل لوگوں کو اتنا مل جاتا ہے, کیوں اتنا جوم؟ اور دیکھو اور دیکھا جائے تو وہ بالکل خالی ڈبہ ہی ہوتا ہے, خالی ڈبہ ہوتا ہے, کوئی بج رہا ہوتا ہے, اس کو تو اس کا پہچان نہیں سکتے. پہچان نہیں سکتے. اصل میں وہ بڑے بزرگوں ایک شعر ہے, کسی شاعر کا ایک شعر ہے, وہ کہتا ہے جو ذرا سی پی کے بہک جائے اسے میں کدے سے نکال دو. یہ تنگ نظری کا کام نہیں, یہ اہل ضرب کا کام ہے. اچھا زیادہ تر آپ دیکھیں بزرگان دین اپنے آپ کو پوشیدہ رکھتے تھے, چھپا کے رکھتے تھے. آئی بات سمجھ؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو جتنا محفوظ, جتنا پوشیدہ, جتنا چھپا کے رکھتا ہے نا, اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں پہ اتنا ہی ظاہر کر دیتا ہے. اور جو جتنا ظاہر ہونے کی کوشش کرتا ہے, لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتا ہے, پھر وہ ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے. اگر وہ اس کی اپنی ذات کے لیے ہو, اپنے مفاد کے لیے ہو. دیکھو کوئی کام تم اگر سلسلے کے لیے کرتے ہو نا, یا اس نیت سے کرتے ہو کہ یہ فیض, یہ سلسلہ دنیا میں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے, اور آپ کی نیت صرف راہ للہ ہو, تو فرشتے اس کو آسمانوں پہ لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جب فرشتے اس کو آسمانوں پہ لے جاتے ہیں نا, جہاں جہاں تک سلسلے کا پیغام جا رہا ہوتا ہے نا, لوگوں کے دلوں میں ان کی محبتیں پیدا ہو جاتی ہیں. جو کام تم اللہ کے, اس کے رسول کے لیے کرو گے, سلسلے کے لیے کرو گے نا, تو لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت قائم ہو جائے گی. یہ اس کی سب سے بڑی علامت ہے. لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ تمہاری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا. اگر کوئی کام تم اپنے رب کے لیے کرتے ہو, سلسلے کے لیے کرتے ہو, خانوادے کے لیے کرتے ہو, اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرتے ہو, اور اگر تم اپنی ذاتی مفاد کے لیے کرتے ہو کہ مجھے اس سے دنیاوی مقاصد حاصل ہوں گے, یا میرا نام ہوگا, میری شہرت ہوگی, میرا مقام و مرتبہ بلند ہوگا لوگوں کی نظروں میں, تو پھر اس کا صلہ اس کو دنیا میں دے دیا جاتا ہے اور اس کو زمین میں دھانس دیا جاتا ہے. اس کا سلسلہ, اس کا فیض پھر اسی کی حد تک محدود رہ جاتا ہے. اور جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوتا ہے, سلسلے کے لیے ہوتا ہے, اس کو ملائکہ آسمانوں کی بلندیوں پہ لے جاتے ہیں. اور پھر ہر خانوادے سے اس کو فیض ہوتا ہے, ہر سلسلے سے اس کو فیض ملتا ہے. کیوں بزرگان دین ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کیا کرتے تھے؟ بھائی اب آج کی بات دیکھ لو, آج ٹیکنالوجی کو آپ دیکھ لو کہ ایک چھوٹا سا عمل کوئی بتاتا ہے اور منٹوں میں لاکھوں لوگ اس کو دیکھ لیتے ہیں, پیغام پہنچ جاتا ہے.
سیکنڈوں میں پہنچ جاتا ہے. اب اجازتوں کی بات ہوتی ہے, ایک بندہ USA میں بیٹھا ہوا ہے, ایک بندہ افریقہ میں بیٹھا ہوا ہے, ایک بندہ لندن میں بیٹھا ہوا ہے, وہ آپ سے بیٹھ کے اجازت لے لیتا ہے, اس کو اجازت ہو جاتی ہے. جب یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی تو اس وقت بزرگوں نے کس طریقے سے محنتیں کری ہوں گی, کس طرح سلسلے کا پیغام پہنچایا ہوگا آگے, کس طرح اجازتیں دی ہوں گی, کس طرح جو سلسلے کی امانتیں جو تھیں وہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر اور ایک ملک سے دوسرے ملک جایا کرتے تھے. آپ سوانح حیات اٹھا کے پڑھ لو شاہ مدار کی, آپ کی ساری زندگی سفر میں گزر گئی, آپ نے کبھی گھر نہیں بنایا اپنا. آپ سفر میں رہتے تھے. حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت نظامیہ خاندان کا ایک بڑا نام ہے. آپ نے پورے جہاں کا گشت کیا ہے. جہانیہ جہاں گشت کا مطلب ہی گھومنے کا ہے. مطلب کس لیے جایا کرتے تھے مجھے بتاؤ نا آپ. سلسلے کی تجویز و اشاعت کے لیے نا, فیض کے لیے نا لوگوں کو. اور اب وقت کتنا سمٹ گیا, ایک میاں حضور کا پیغام آتا ہے وہ سب پہ پہنچ جاتا ہے. اچھا, اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص کوسوں میل دور سفر کر کے اپنے شیخ سے اجازت لینے کے لیے آ رہا ہے, اور ایک شخص گھر بیٹھ کے اجازت لے رہا ہے. کیا ان دونوں کی اجازتوں میں فرق ہوگا؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا یہ, کیونکہ اکثر بیشتر آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ لوگ اجازتیں لے رہے ہوتے ہیں کہ حضور ہمیں اجازت دے دیں, حضور ہمیں اجازت دے دیں. ہمارے بھی اس پہ ویڈیوز پہ کمنٹس آئے ہوتے ہیں کہ ہمیں اس کی اجازت دے دیں, ہمیں اس کے. کوئی USA میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی UK میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی لندن میں بیٹھا ہوا ہے, آنے کے وسائل نہیں, کوئی انڈیا میں بیٹھا ہوا ہے. اب انڈیا والے بھی نہیں آ سکتے اجازت کے لیے, تو کیا جب ان کو اجازت ہوگی تو کیا ان کو فیض نہیں ہوگا؟ بالکل فیض ہوگا, بالکل اجازت ہوگی. لیکن یہ سب کچھ آپ کے ارادے اور آپ کی نیتوں کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا. آپ کی نیت جس مقصد کے لیے ہوگی, آپ کا ارادہ جتنا پختہ ہوگا, آپ کو اتنا فیض ملے گا. اجازت تو قائم رہے گی. اب آپ نے اجازت لی ہے کہ میں صرف باعث برکت کے لیے پڑھوں گا, آپ نے اس کی اجازت لی ہے کہ میں اس کو مکمل کروں گا جیسا مجھے میرے بزرگ حکم دیں گے. ان دونوں کی اجازتوں میں فرق آ جائے گا. ایک اجازت باعث برکت ہو جائے گی اور ایک اجازت کسب کے لیے ہو جائے گی, یعنی کہ ریاضت کے لیے ہو جائے گی, محنت کے لیے ہو جائے گی. اچھا, ایک اجازت ہوتی ہے جو بزرگ خود دیتے ہیں, جیسے آپ آ گئے میرے پاس, آپ آئے کسی اور مقصد کے لیے تھے, آپ کو بھی نہیں پتا آپ کس مقصد کے لیے میرے پاس آئے ہو. مجھے حکم ہوا کہ بھائی فلاں شخص یہاں پر آئے, آپ اس کو اجازت دیں اس کی. یہ وہ اجازت کہلاتی ہے جو امانت ہوتی ہے. اچھا, اجازتیں بھی امانتیں ہوتی ہیں باقاعدہ. ہاں, اجازت کو کیا سمجھتے ہو, اجازت کی اہمیت کو؟ میں اگر خالی آپ کو اجازت ہو جائے نا اور آپ عمل نہ کریں تو آپ کا فیض جاری ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو آپ سے اجازت کیوں لیں؟ قرآن پڑھنے کی اجازت تو نہیں لینی چاہیے, وہ تو اللہ کا کلام ہے. بالکل صحیح ہے بھائی, آپ قرآن پڑھ لو تو اجازت لے کے کیوں پڑھو گے؟ آپ کو تو حکم ہے, آپ پڑھو, آپ کو ثواب ملے گا. آپ جس مقصد کے لیے پڑھو گے اس میں کامیابی ہوگی آپ کو. لیکن آپ کسی چیز کو آپ اپنے عمل میں لے کر آتے ہو, خواہ وہ آپ کی روحانیت کا مقصد ہو, آپ کا دنیاوی مقصد ہو, اس کی اجازت اس لیے ضروری ہوتی ہے کیونکہ جو صاحب سلسلہ ہوتا ہے نا, صاحب سلسلہ جو ہوتا ہے اس کے بعد جو اجازت ہوتی ہے نا وہ تقریباً سلاسل کی اجازت ہوتی ہے. اب جیسے مثال کے طور پہ آپ نے سورہ قریش کی مجھ سے اجازت لی, اب میں صاحب سلسلہ ہوں, میں نے کہا ٹھیک ہے میری طرف سے آپ کو اجازت ہے,
میرے پاس اجازت کہاں سے آئی ہے؟ میرے بزرگوں سے. اب میں اگر صاحب دعوت نہیں ہوں اور میرے تمام سلسلے میں کوئی بھی صاحب دعوت ہوگا نا، اس کا قلب اس کے قلب سے مل جائے گا، اس کا فیضان، اس کا فیض اس سے جاری ہو جائے گا. یہ ہوتی ہے سلسلے کی اجازت کی اہمیت. اگر میں صاحب دعوت ہوں، میں اجازت دینے والا ہوں اور اجازت دینے والا وہ ہے، تو اس کا قلب میرے قلب سے مل جائے گا. اب ایک بزرگ ہر چیز کے صاحب دعوت تو نہیں ہے نا، لیکن ان کو صاحب دعوت کی اجازتیں ہیں. اب قرآن کی تمام صورتوں کو لے لو، 1,00,000 عملیات کو لے لو جو نوری ہیں، ایک بزرگ نے سب تو نہیں کرا ہوگا، تو وہ اجازتیں کیوں دیتے ہیں؟ سلسلے کی نسبت سے دیتے ہیں، کیونکہ اس سلسلے میں کوئی نہ کوئی بزرگ ایسا ہوتا ہے کہ جو اس چیز کا صاحب دعوت ہوتا ہے. جب اس کی اجازت اس کو ملتی ہے تو یقیناً اس کا فیض اس تک پہنچ جاتا ہے. اب جیسے کلر ہیں، روشنیاں ہیں، اب آپ پہچانو گے کہ ہری روشنی کون سی ہے، سفید کون سی ہے، لال کون سی ہے، کالی کون سی ہے، آپ سب پہچانو گے نا. اسی طریقے سے باقاعدہ اجازتوں کے نور ہیں. اجازتیں منتقل ہوتی ہیں، اجازتیں دی نہیں جاتی. اجازت دینا الگ ہوتا ہے، اجازت کو منتقل کرنا الگ ہوتا ہے. شروع میں اجازت دی جاتی ہے، جب وہ اس اجازت سے پڑھنا شروع کرتا ہے نا، جب وہ ایسے مقام پر پہنچتا ہے کہ جب اس کو ضرورت ہوتی ہے، پھر وہ اس میں منتقل کی جاتی ہے. اجازت دینا الگ چیز ہے اور منتقل کرنا الگ چیز ہے. اجازت ملے گی ہاں تو اسے بندہ پڑھے گا، بندے کو فیض ہوگا، پڑھے گا. ہاں تو جب اس مقام تک پہنچ جائے گا تو ہاں وہ اجازت دینے کے قابل ہو جائے گا. وہ اجازت دینے کے قابل ہو جائے گا. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. میاں حضور تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص، آج کل تو آپ نے دیکھا ہوگا نا، لوگ 40 دن کا چلہ کر لیتے ہیں کہیں سے، اور پھر سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے لوگوں کو اجازتیں دے رہے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے نا کہ ان کو فیس بک پہ، یوٹیوب پہ خوب اجازتیں دے رہے ہوتے ہیں، کہ جبکہ خود نے 40 دن کرا ہوتا ہے. ہاں میاں حضور فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں اجازت ہے اور تم نے اس کا ایک چلہ کیا ہے، اور اگر تم اس کو اجازتیں دیتے ہو 2-3 سے زیادہ، تو تمہاری اجازت جو ہے نا وہ ختم ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. اگر وہ آگے والا نہ کر رہا ہو، آگے والا نہ کر رہا ہو یا نہ کرے، یا کر لے تو بھی بھائی، ایک 40 دن کا بندہ کرنے والا شخص، اس کے کیا عمل میں پختگی ہوگی؟ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ ابھی میرے ساتھ آگے سفر میں ہونا کیا ہے. آگے میرے ساتھ سفر میں ہونا کیا ہے اس کو تو نہیں پتا نا. 40 دن میں کیا آپ پورے کامل ہو گئے؟ ہم آج تک 22 سال میں کامل نہیں ہوئے، تو 40 دن میں کیسے کامل ہو جاؤ گے؟ 40 دن کے عمل کی بات ہے، لگتی ہے استعمال کیسے کرنا ہے؟ استعمال کیسے کرنا ہے؟ چلو استعمال کرو، سیکھو، سیکھنے آئے ہو نا. اچھا، جب تک انسان طریقہ کار نہیں پوچھتا، سیکھتا نہیں ہے نا، اس میں ایک آگے بڑھنے کی جستجو نہیں ہوتی. اب ایک شخص ایک کام متواتر کر رہا ہے، ایک وقت انسان کی فطرت ہے کہ اس میں بوریت ہونے لگتی ہے، اکتاہٹ سی ہونے لگتی ہے اس میں. تو جب مرید کے اندر، شاگرد کے اندر ایسی اکتاہٹ پیدا ہونے لگتی ہے نا، تو پھر اس کو اشغال میں ڈالا جاتا ہے کہ اچھا تم ایک کام کرو، تم اس کو اسی طریقے سے یہ کر کے کرو. جب وہ اسی طریقے سے وہ کرتا ہے نا، تو اس کو عجوبہ نظر آتا ہے، عجائبات نظر آتے ہیں، تو اس میں ایک ایکٹیو ہو جاتا ہے وہ. اس کے پڑھائی کا جو طریقہ ہے وہ اس کے ذاتی چینج کر دیا ہوتا سب کچھ اسی سے ہی ہے. ہاں اس کے بعد کچھ اور دے دیا. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. اس کے طریقہ کار سمجھا دیے جاتے ہیں کہ آپ نے اس طریقے پہ اتنی پڑھنا ہے اور اس چیز پر پڑھنا ہے. اب انسان کی ایک فطرت ہے کہ جب وہ کوئی چیز اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے تو اس کے اندر ایک شوق پیدا ہوتا ہے، ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے. وہ بولتا ہے یار نہیں، میں اس سے اور آگے جاؤں گا. جب پیران و نظام اپنے مریدوں کو جب آگے بڑھاتے ہیں نا،
تو کس لیے بڑھاتے تھے؟ ان کو یہی اشغال دے کے آگے کی طرف لے کے جایا کرتے تھے. اصل میں ابھی ہم صرف ان چیزوں سے نہیں نکل پا رہے کہ ہم کریں کیا. کیا ہم کریں کیا؟ ہم پڑھیں کیا؟ ہم کیا راستہ انتخاب کریں؟ ہر چیز میں کہتا ہوں سب کچھ آپ کے اندر موجود ہے. دیکھو ایک راستہ ہوتا ہے وہ آپ انتخاب کرتے ہو، ایک راستہ وہ ہوتا ہے جو آپ کا شیخ انتخاب کرتا ہے. یہ وہ راستہ ہے کہ اس میں انسان آتا تو اپنی مرضی سے ہے لیکن جاتا اپنی مرضی سے نہیں ہے. حضور فرماتے ہیں کہ یہ لوہے کے چنے ہیں، اس کو آپ نے چبانا ہے، نہ آپ اس کو نگل سکتے ہو نہ آپ اس کو اگل سکتے ہو. لوگوں نے اس راستے کو بہت آسان لیا ہوا ہے. میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو. اس کی ایک مختصر بات ہے کہ اگر کسی کو دیتا نا کہ 70 مرتبہ سورۃ الکافر یوں پڑھ لیں گے، ہاں چلو اچھا ٹھیک ہے پڑھ لیں، یار وہ کچھ ہوا ہی نہیں. تو کچھ ہونے کے لیے کیوں پڑھ رہے ہو؟ اس کی لوگوں کا ذہن ہی یہ بنا ہوا ہاں. ہے. ایون کہ جیسے ہم اس لشکر میں ہیں ہاں تو ہمارے ساتھ بہت سے لوگ ایسے ہیں، بہت سے لوگ بالکل ہے. کہ وہ بولتے ہیں یار ان کو یہ اتنی پاور ملے گی یا ہمارا یہ ہو جائے گا. تو وہ آپ سے ایک بات سیکھی کہ آپ نے بولا کہ سب سے پہلے پڑھنا ہے اللہ اس کے رسول کی رضا کے باحکم میرے مرشد. بے شک جب میں پڑھائی ہے اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے اور باحکم میرے مرشد کے، تو جس کے حکم سے پڑھا ہے وہی دلائیں گے. بے شک صحیح بات. طاقت ہی نہیں ہے لینے کی، نہ دیکھنے کی طاقت ہے. تو جس کے دامن پکڑا ہے اس کے دامن کی طرف نظر رکھو گے جب وہ چلکتا ہے اور کو ملتا ہے. بالکل. تو ہم جب تک ہمارے ذہنی کام نہیں کرتا اسے آپ بولتے ہیں کہ ہم اسے لیکن میں آپ نے ایک بات فرمائی تھی کہ جب تک یکسوئی نہیں ہوگی ثواب بھی ملے گا سب. اب جب پڑھنے بیٹھے تو پھر وہ دنیا جہاں کی جو باتیں دفن ہو چکی ہیں وہ تک سامنے آ رہی ہوتی. اچھا اب آپ سمجھے اجازت کیا ہے؟ اجازت منتقل شروع میں کیوں نہیں کی جاتی؟ اس لیے کہ وہ ہلاکت کا باعث بنتی ہے. کہ انسان پڑھ تو ادھر رہا ہے اور خیال پورے جہاں کا ہے. ایسے پڑھنے سے نہ پڑھنا بہتر ہے. کیوں میں نے 6 مہینے تک صرف پریکٹس کرائی تھی؟ کیوں کروائی تھی؟ 6 مہینے کے بعد سورہ قریش کا سبق دیا تھا نا، اسی وجہ سے. جو شخص اس نیت سے عملیات سیکھے اور پھر ولایت کا راستہ حاصل کرنے کے اوپر خواہش ہو اس کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا بھلا ہو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے دشمنوں سے لڑ سکے ہو، شیاطین سے لڑ سکے، تو اس کو کیسا فیصلہ حاصل ہو؟ دیکھو ایک بات یاد رکھنا کہ یہ راستہ بڑا عجیب ہے. یہ راہ ایک ایسی راہ ہے کہ آپ لاکھ کوشش کر لو وہ آپ کو نہیں چنتے. لیکن آپ کو آپ کے ظرف کے حساب سے، آپ کی نیتوں کے حساب سے، آپ کے ارادے کے حساب سے آپ کو اتنا فیض مل جائے گا اور اس کا صلہ مل جائے گا. یہ ایک ایسا راستہ ہے کہ اس میں وہ جب چننے پہ آتے ہیں نا تو کسی شرابی کو چن لیتے ہیں. جب وہ چننے پہ آتے ہیں نا تو جو سب سے زیادہ گناہ گار ہوتا ہے نا اس کو چن لیتے ہیں، نیک اور پارساؤں کو سائڈ میں کر دیتے ہیں. میں حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو، یہ بڑا عجیب راستہ ہے. یہ دیکھو مقام و مرتبہ یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے. بڑے بڑے بزرگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ وہ اپنے کس مقام پر ہیں، وہ کس رتبے پر ہیں، ان کو نہیں پتا ہوتا تھا.
ایک بزرگ تھے اور بڑا مشہور نام تھا بزرگ کا. آپ کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی کہ یار میری ولایت جو ہے نا وہ کس نبی کے قدم پر ہے. کیا میری ولایت کس نبی کے قدم پر ہے؟ اور یہ واقعہ یہ ان کا ہے حضرت نجم الدین قلندر کا. کتنا بڑا نام ہے, کتنا بڑا نام ہے. آپ کے دل میں یہ بات ہے کہ میری ولایت کس نبی کے قدم پر ہے. خیر یہ واقعہ یہ بات آئی آپ کے دماغ میں اور نکل گئی. ہوا یہ کہ انہی کے مرید دوسرے شہر میں گئے. ان کا نام حضرت شیخ بہان پوری تھا یا کچھ نام تھا ایسا, مجھے نام ان کے ذہن میں نکل گیا. جب وہ ان سے ملاقات کے لیے گئے نا تو انہوں نے کہا ہاں بھائی وہ کیا نام ہے, کیا کہا تھا, کس کے مرید ہو؟ آپ نے فرمایا حضور میں نجم الدین قلندر کا مرید ہوں. ارے تم یہودی کے مرید ہو؟ ان مرید کو بڑا غصہ آیا کہ میرے شیخ کو یہودی کہہ دیا. کیا ان کو بڑا غصہ آیا کہ میرے شیخ کو یہودی کہہ دیا. آپ خاموش ہو گئے, آپ ادب میں جھکا لیا کیونکہ آپ بڑا نام و مقام تھا, مرتبہ تھا آپ کا. خیر جب وہ نجم الدین قلندر کے جو مرید تھے جب وہ اپنے شیخ کے پاس آئے اور شیخ کو کہا حضور میں فلاں بزرگ کے پاس گیا تھا, تو فرمایا اچھا. ان کا اس وقت نام تھا بزرگ کا, نام میرے ذہن سے نکل گیا, میں بتاؤں گا. تو آپ نے فرمایا انہوں نے میرے بارے میں کیا کہا. انہوں نے کہا حضور انہوں نے عجیب سی بات کی. انہوں نے کہا تھا کہ یہودی, تم یہودی کے مرید ہو؟ اچھا تم یہودی کے مرید ہو. آپ نے فرمایا سبحان اللہ, شکر الحمدللہ. اس کا مطلب ہے جو میری ولایت ہے وہ موسوی پر ہے. میری جو ولایت ہے وہ موسوی پر ہے, وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدم پر ہے. اچھا ولایت بھی جو نا 7 نبیوں کے قدم پر ہوتی ہے, 7 ولیوں کے قدم پر ہوتی ہے, جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت داؤد علیہ السلام ہے, آئی بات سمجھ میں, حضرت آدم علیہ السلام ہے, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. وارثی سلسلے کا حاجی وارث علی شاہ صاحب کی جو ولایت تھی وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر تھی. آپ سے ان کو فیصلہ. آپ دیکھیں کہ وارثی سلسلے میں نہ کوئی سجادہ ہوگا نہ کوئی خلیفہ ہوگا. وارثی سجادگی دیتے ہیں؟ میرے خیال سے تو نہیں دیتے, احرام مان دیتے ہیں بس. کیونکہ حاجی وارث علی شاہ صاحب نے اپنی زندگی میں یہ بات کہی تھی کہ جو ہم سے محبت رکھتا ہے وہ ہمارا مرید ہے. اچھا ایک بات بتاؤ آپ کو, جن اولیاء کرام کی ولایت جس نبی کے قدم پر ہوتی ہے تو اس کے زندگی کے حالات بھی بالکل ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے اس نبی کے حالات تھے. اس کے ظاہری اور باطنی دونوں معاملات. کیوں؟ کیونکہ جو ولایت ہے نا یہ نبی کا باطن ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ کا جو ظاہر ہے وہ نبوت ہے نا, اور جو آپ کا باطن ہے وہ کیا ہے, وہ ولایت. ولایت کو لوگ ابھی نہیں سمجھتے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ولایت پہ ایسے ہی پہنچ جائیں گے. ولایت کا جو مقام ہے جو مرتبہ ہے نا وہ بہت افضل ہے. یہ جتنے بھی نجبہ, نقبہ, رقبہ, ابدال, قطب, غوث, یہ کوئی معنی نہیں رکھتے اس ولایت کے آگے. اچھا ایک ولایت وہبی ہوتی ہے, ایک ولایت قذبی ہوتی ہے. ولایت وہبی جو ہوتی ہے نا وہ 7 نبیوں کے قلب پر ہوتی ہے.
اس میں آپ جو کہہ رہے ہو نا کہ میں جتنی محنت اور ریاضت کر لوں کہ قیامت کے مقام پہ پہنچ جاؤں گا، آپ کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے. آپ کسب سے تو ایک مقام تک پہنچ سکتے ہو. اب ولایت وہبی کیا ہے؟ ولایت وہبی نبوت کی وہ امانت ہے جو اللہ کے خاص بندے اس دنیا میں لے کر پیدا ہوتے ہیں، جیسے سرکار غوث پاک بھائی برڈ جو ہوتے ہیں، جن کو مادر ذات ولی کہا جاتا ہے. وہ مخصوص لوگ ہوتے ہیں، وہ مخصوص ارواحیں ہیں، اور یہ انہی کا فیض ہے جو آج تک قائم و دائم ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. تو ولایت جو وہبی ہوتی ہے نا، یہ سمجھ لیں کہ یہ مخصوص ہوتی ہے، خاص ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ اپنی امانت باقاعدہ اپنے ہی بندوں کو لے کر بھیجتا ہے. اور جو ولایت قصبی ہوتی ہے نا، یہ انسان کسب سے اس مقام پہ پہنچتا ہے، ریاضت سے اس مقام پہ پہنچتا ہے. اچھا، ولایت میں ایک واو کے اوپر زبر ہے، ایک واو کے نیچے زہر ہے. ایک ولایت ہے، ایک ولایت ہے. جو ولایت ہے نا، اس کا تعلق وہب سے ہے. یہ جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں نا، یہ اس کا تعلق ان لوگوں سے ہوتا ہے. اور جس کے اوپر واو کے اوپر زبر ہوتا ہے، ان کا تعلق ولایت قصبی سے ہوتا ہے. اچھا، ولایت قصبی کیا ہے؟ کہ جیسے میں ہوں، میں نے اپنے کسب اور اپنے ریاضت سے ایک مقام حاصل کیا ہے، اپنے بزرگوں کی خدمت کری ہے، اپنے بزرگوں کی چپلیں سیدھی کری ہیں، ان کی صحبت میں رہا، پھر میں نے ان صحبت سے نکل کر پھر میں نے وہی باتیں ان کو بتائیں. اب یہ ان باتوں سے متاثر ہوئے. اب یہ متاثر ہونے کے بعد یہ پھر اس رستے پر آ گئے. اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ بات پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میرا ولی ہے. تو وہ مجھے کون سے مقام ملا؟ ولایت قصبی. ایک وہ جو ولایت وہبی ہے، وہ لے کر ہی یہ پیدا ہوئے. آپ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، اب حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کو دیکھ لیں، آپ اعلیٰ حضرت کو دیکھ لیں، حاجی وارث علی شاہ صاحب کو دیکھ لیں. یہ وہ لوگ تھے جو سمجھ لیں کہ جن سے سلاسل چلیں، جن سے سلسلے چلیں، سلسلوں کے فیض چلیں. اچھا، جس کی ولایت وہبی ہوگی نا، اس کا فیض قیامت تک رہے گا، کیونکہ جو وہ امانت لے کر آیا ہے نا، وہ ختم تو نہیں ہونی نا. اور جس کو امانت میں سے حصہ ملا، جس کو امانت میں سے حصہ ملا، وہ اس تک محدود ہے، وہ قصبی ہے. وہ بھی وہی امانت ہے. اب اس امانت میں سے بھی تو سب کو حصے ملنا ہے نا، جس کا فیض تقسیم ہونا ہے. اچھا، آپ یہ دیکھو کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ بزرگوں کو بیعت طلب پہلے ہوئی ہے، بیعت ارادت بعد میں ہوئی ہے. ورنہ اکثریت میں آپ تاریخ اٹھا کے پڑھیں کہ بزرگوں کو پہلے بیعت ارادت بزرگوں کی زیادہ ہے. ایسا ہی ہے نا، بیعت طلب ارادت کے بعد لیتے تھے. لیکن وہ مخصوص بزرگ ہوتے ہیں کچھ کہ جن کی بیعت طلب پہلے ہوتی ہے، ارادت بعد میں ہوتی ہے. اس میں جیسے قطب الدین بختیار کاکی ہیں، حضرت شاہ مبارک ہیں، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی ہیں. پیر کوئی اور تھے؟ نہیں، پیر کوئی اور نہیں تھے، بیعت طلب پہلے تھی. جیسے ہمارے میاں حضور ہیں، میاں حضور کی بھی بیعت طلب پہلے تھی. آپ نے بیعت طلب لی تھی عثمان خواجہ منظور حسین شاہ صاحب نے. آپ نے کہا تھا تمہارا حصہ بھی باقی ہے. تو پھر آپ کے بیعت ارادت ہوئی تھی. اچھا، بیعت ارادت جو ہوتی ہے نا، وہ سمجھ لیں کہ وہ آپ کا باطن ہے. کیا؟ بیعت ارادت جو ہوتی ہے نا، وہ اس بزرگ کا باطن ہوتی ہے. یعنی کہ جس پہ اس کا غلبہ ہوتا ہے،
اس کی طبیعت اس طرف مائل ہوتی ہے. اور بیت طلب جو ہوتی ہے نا وہ اس کا ظاہر ہوتا ہے. یعنی کہ طلب آپ نے ظاہری اپنے اس سے لیا ہے کہ مجھے یہ چیز حاصل کرنا ہے, یا مجھے یہ علم سیکھنا ہے, یا مجھے فیض چاہیے. ایک مانگنا اور ایک بن مانگے ملنا فرق ہے یا نہیں؟ ایک آپ خود مانگ کے لیتے ہو اور ایک آپ کو بغیر مانگے ملتا ہے. اہمیت کس کی ہوتی ہے؟ جو آپ کو بن مانگے ملے. بن مانگے کس کو ملتی ہے؟ کہ جس کو حکم ہوتا ہے کہ یہ شخص آیا ہے اس کو اجازت دے دو, یہ شخص آیا ہے اس کو آپ خلافت دے دو, یہ شخص آیا ہے اس کو آپ یہ امانت دے دو. اور مانگنا کیا ہوتا ہے کہ حضور میں آپ کی صحبت اختیار کرنا چاہتا ہوں. جبکہ فیض دونوں ہی ہیں, خالی کوئی بھی کسی نے بھی نہیں لوٹنا. خالی اگر لوٹو گے نا آپ تو صرف اور صرف اپنی نیتوں اور اپنے ارادے سے. ورنہ بزرگوں کے در سے لوگ خالی ہاتھ نہیں لوٹتے. بزرگوں کے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتے. اور اگر خالی ہاتھ ہم لوٹتے ہیں تو کس وجہ سے؟ اپنے ارادے سے اور اپنی نیت سے. اور اگر بزرگ آمین کہتے ہیں یہاں کہتے ہیں اگر آپ نے کوئی دعا مانگی تو بیڑا پار. توجہ ہی تو ہے سب کچھ. دیکھو بزرگ تو سب کو آمین ہی کہیں گے, کسی کو منع تھوڑی کریں گے. بزرگوں کا کام یہی نہیں منع کرنا. ہمارے دادا میاں تھے, ان کے پاس ایک طوائف آ گئی کہ یہ حضور دھندا نہیں چل رہا, کچھ دعا کر دیں, کوئی تعویذ دے دیں. آپ نے کیا کرا, پرچی رکھی تھی, آپ نے وہ لپیٹا, اس کو دے دیا. کچھ عرصے کے بعد آئی حضور, مٹھائی وٹھائی لے کر آئی کہ حضور یہ آپ لوگوں کو تشریح ہو گئی, حضرت نے کون سا تعویذ دے دیا تو اس کا کام چل گیا. اب جب پرچی کھول کے دیکھا تو اس میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تھا. تو بزرگوں کا کام تو آمین ہی کہنا ہے. لیکن جس طوائف کو وہ دیا تھا نا, اس کے بعد سے وہ سر سے ہٹ گئی تھی. یہ اس کی برکت تھی دادا میاں کے دینے کی. جو تعویذ اس کو دیا تھا نا, اس لیے نہیں دیا تھا کہ اس کی برکت ہو, کہ اس نے وہ رستہ ہی چھوڑ دیا تھا. وہ تو ایسے کام کرتے تھے. اب یہاں پہ کتنے لوگ بیٹھے ہیں, کیا پتا کس کے دل میں کیا ہے. کوئی روحانیت کے لیے آیا ہے, کوئی اللہ رسول کے لیے آیا ہے, کوئی اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے آیا ہے, کوئی اپنے گھر کے مقصد کے لیے آیا ہے, کوئی کسی کام کے لیے آیا ہے, کوئی کسی کام سے پڑھ رہا ہے, کوئی کسی کام سے سیکھ رہا ہے, کوئی اس لیے سیکھ رہا ہے چلو میں اپنے گھر کی حفاظت کر لوں گا, چلو میں اپنے بچوں کو دیکھ لوں گا, چلو میں اس سے کچھ پیسے کما لوں گا. تو ہر چیز آپ کو آپ کی نیت اور آپ کے ارادے سے ملتی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ اپنا قبلہ صحیح کر لو, کیا ہر چیز آپ کو میسر ہوگی. یہ وہ راستہ ہے کہ جس میں پہلے لیا جاتا ہے پھر دیا جاتا ہے. خالی برتن میں ہی تو ڈالا جائے گا نا یار. اب جو برتن ہی گندا ہو, غلاظت سے ہو, تو پہلے تو برتن کو مانجنا پڑے گا نا. اور برتن مانجنے سے مراد کیا ہے؟ جو آپ ریاضتیں کر رہے ہو, جو آپ پڑھ رہے ہو, جو کام کر رہے ہو, جو سیکھ رہے ہو, یہ اپنا برتن ہی تو صاف کر رہے ہو نا. یعنی کہ آپ دے رہے ہو, یہ یعنی کہ آپ نے اپنے آپ کو اپنے شیخ کے حوالے کر دیا, اس کو دے دیا. جب آپ اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دو گے نا, پھر وہ تمہیں وہ بھی دے گا جس کی تمہیں تمنا تھی, اور تمہیں وہ بھی دے گا جس کی تمہیں تمنا نہیں تھی. اب برتن صاف ہوئے گا, کسی کو بریانی ملے گی, کسی کو پلاؤ ملے گا, کسی کو بیچارے کو دال ملے گی, کسی کو سبزی ملے گی. ملنا سب کو ہے. روحانیت میں بھی ایک رول اور ایک اصول ہے. اگر سب کو پلاؤ بھر کے دے دیا نا تو وہاں بھی پکڑ لے تمہاری کہ تم کون ہوتے ہو دینے والے. اور دے گا وہی جس کے پاس جو ہوگا.
اگر کسی کے پاس دالی ہے تو بیچارہ دالی دے گا، کسی کے پاس گوشت ہے تو وہ گوشت دے گا۔ اصل میں بزرگوں کی محفل کرنا، نشست کرنا، کلاس لینا، لیکچر دینا، ان تمام کا مقصد ہے صرف اور صرف پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ صرف اور صرف باتوں کی اصلاح اور دلوں کی صفائی۔ اچھا دلوں کی صفائی پتہ ہے کیسے ہوتی ہے؟ کہ جب ان باتوں کا اثر آپ کے قلب پر ہو۔ اب ہم دیکھتے ہیں ایک بات، ہم بزرگ کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں، خوب وہ کر رہے ہوتے ہیں، اور جب نکلتے ہیں تھوڑا ٹائم گزرتا ہے سب ریموو ہو جاتا ہے، سب بھول جاتے ہیں۔ کیوں ہوتی کیفیت یہ؟ آپ ایک میلاد کی محفل میں ہو، سمجھو میری بات، ٹھیک ہے، اس میں میلاد ہو رہا ہے، اہتمام ہو رہا ہے، آپ کی بڑی عجیب کیفیت بنی ہوئی ہے، آپ رو بھی رہے ہیں، سرور بھی ہے، سب کچھ ہے، ایک وقت وہ کیفیت رہتی ہے آپ کی۔ جب کچھ وقت گزرتا ہے، آپ اس محفل سے کہیں دور جاتے ہو تو آپ کی طبیعت نارمل ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیا وجہ ہوتی ہے؟ جبکہ بزرگ کسی فرماتے ہیں نا کہ نہیں میں اس لیے نہیں پیوں گا، میں اس شرط پہ پیوں گا کہ کبھی مجھ پہ اترے نا، یعنی کہ وہ کیفیت، وہ سرور جو ہے نا پھر وہ ہمیشہ رہے گا تو میں پیوں گا، ورنہ اگر وہ اتر گئی تو میرے لیے بیکار ہے۔ کتنی شراب معرفت پیتے تو پلاتے رہو، اگر وہ اتر گئی تو کوئی فائدہ نہیں، اور اگر وہی کیفیت رہی تو کوئی بھی کس مقام پہ پہنچا، پھر وہ کوئی کس مقام پہ پہنچا، کوئی کس مقام پہ پہنچا۔ اور یہ کیفیتیں رہے گی کیسے؟ کہ جب تمہارا ارادہ اور تمہاری نیت اور تمہارا قبلہ درست رہے گا۔ کیا پوچھ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ کیفیت میں آتے ہیں مسٹیٹ ہمارے پاس آنے لگا، ہماری ایک جگہ لمٹ آئی تھی کہ میں اتنی دیر تک یہ کیفیت ریٹین نہیں کر سکتا، پھر میں واپس اسی کیفیت میں آتا ہوں، واپس اس میں پھر دوبارہ کر جاتا ہوں، تو پورے وزن میں 2 سے 3 دفعہ تو کیا ہمیں اس لمٹ کو بڑھانا چاہیے کہ ہم پورے اس میں سے کیفیت میں کیا ڈائریکشن کیا؟ نہیں بالکل، دیکھو ہمیں سرور پتہ ہے کب آتا ہے پڑھنے کے اندر؟ کہ جب ہماری پڑھائی کے دوران کیفیت بنتی ہے۔ اچھا کیفیت ہماری اس وقت بنتی ہے کہ جب ہمارے اندر خیالات فاسدہ نہیں ہوتے، دنیاوی معاملات و مقاصد کے خیالات ہمارے دل و دماغ میں نہیں ہوتے۔ اگر ہماری توجہ نہیں ہوتی نا، جو نئے آنے والے لوگ ہیں وہ یہ کرا کریں کہ اگر سورہ قریش پڑھ رہے ہیں نا تو سورہ قریش اتنی آواز سے پڑھیں کہ جتنے کانوں تک آواز جائے۔ جب وہ کانوں تک آواز جائے گی نا تو ان کی جو توجہ رہے گی نا وہ سورہ قریش کے الفاظوں پہ رہے گی۔ ابتدا میں ایسے کرنے کی کوشش کریں، آہستہ آہستہ بھی جب سورہ قریش کے اوپر آپ کا دماغ آ جائے گا نا، پھر آپ اس توجہ اس طرف نہ بھی کرو گے نا تو آپ کے دماغ میں سورہ قریش چل رہی ہوگی، تو اس سے آپ کو یکسوئی جلدی حاصل ہو جائے گی۔ اگر ہم آنکھ بند کر کے پڑھنا شروع کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ خیالات ہمارے پاس آ رہے ہیں، تو پھر ہم جو چیز پڑھ رہے ہو نا، چاہے سورہ اخلاص ہو، سورہ مزمل ہو، یاسین شریف ہو، کچھ بھی ہو، ہمارا فوکس دماغ اس کی طرف چلا جائے، یا ہمارا دماغ شیخ کی طرف آ جائے اپنے، تو اس سے پھر ہمیں یکسوئی حاصل ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اور جو ہم وہاں موقع کے 40 لکھ چکے ہیں ابھی تک، اس کی مذاہمت روزانہ کتنے مرتبہ؟ 1 دفعہ لکھ لو، 3 دفعہ لکھ لو، 5 دفعہ لکھ لو، 7 دفعہ۔ اگر سادے نقشی زکوٰۃ ادا کیے، 45 دن ہو گئے، اب آپ نے یہ سفر آپ کا یہ مکمل ہوا، آپ یہاں سے پھر باموکل پر آئے، تو جو سادہ نقش ہے نا وہ 1 مرتبہ لکھ لو یا 3 مرتبہ لکھ لو، لکھو ضرور، باموکل پہ آ جاؤ۔ اچھا باموکل آپ کے 45 دن پورے ہو گئے، پھر آپ کا یہ سفر مکمل ہوا، پھر آپ دوسرے سفر میں داخل ہوئے، ٹھیک ہے، پھر آپ باموکل 1 لکھ لو، 3 لکھ لو یا 5 لکھ لو،
پھر آپ سرخ جنات پر آ جاؤ. جب سرخ جنات کا سبق آپ کا مکمل ہو پھر آپ ایمان پر آ جاؤ. اگر آپ 3 مرتبہ 7 مرتبہ 9 مرتبہ روزانہ نہیں لکھ سکتے تو ایک ایک مرتبہ لکھ لیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی مدامت بھی رہے گی اور یہ آپ کے عمل میں بھی رہے گا. جب اس میں پختگی آ جائے گی نا پھر یہ نقش جاری ہوتا ہے. یہ حسن میاں کا مزار کہاں پر ہے؟ کس کا؟ حسن میاں جو کشمیر میں عثمان میاں. عثمان میاں کا جو مزار ہے وہ نیو کراچی میں ہے. نیو کراچی میں قبرستان ہے. کون سا ہے؟ صدیق شاہ 6 نمبر کا صدیق شاہ قبرستان ہے. وہاں پہ بڑا مزار بنا ہوا ہے آپ کو. اچھا جس دن دادا عثمان علی شاہ صاحب کی تدفین ہو رہی تھی نا اس وقت میں موجود تھا وہاں پر. میاں حضور کے ساتھ تھا اور ہمارے 2 پیر بھائی اور تھے. جمعے کا دن تھا آپ کو جو وصال ہوا تھا. جمعے کی شب آپ کا وصال ہوا تھا. تو میاں حضور میں ہم لوگ یہیں سے جو نا قبرستان ڈائریکٹ پہنچے تھے جب آپ کا وصال ہوا. جب آپ کا آخری دیدار کرایا تھا تو میں وہاں موجود تھا. میں نے آپ کا آخری دیدار لہت میں کیا تھا عثمان علی شاہ صاحب کا. مزاروں میں کراچی میں سب سے زیادہ اہمیت کس کی ہے؟ آپ کو جس سے فیض ہو جائے وہ اسی کی ہے. کیوں؟ وہ جو ہے عالم شاہ بخاری کو کہتا ہے, عبداللہ شاہ رازی کو کہتا ہے. دیکھو فیض مقام اور مرتبہ وہ قرآن کی آیت ہے نا, والسابقون والسابقون, سبقت لے جانے والے لوگ ایک دوسرے سے سبقت لے گئے. ابھی نہ آپ کو پتہ ہے نہ ہمیں پتہ ہے نہ کسی کو پتہ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس مزار کا احاطہ بڑا ہوتا ہے, جہاں پہ رش زیادہ ہوتا ہے, وہ بزرگ بڑے صاحب کمال ہے, جبکہ یہ ہماری سوچ نہیں ہونی چاہیے. اب میرے پاس ایک پیشنٹ آئے تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا مجھ سے کہنے گے حضور آپ کچھ ہمارے لیے کریں گے کہ ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں کہ ہمارا رشتہ ہو جائے. تو میں نے کہا اچھا ایک کام کرو, یہ میں تمہیں کام دے رہا ہوں, تم کسی مزار پہ جا کے نا ہر جمعرات کو حاضری دے دینا. 7 جمعرات کو حاضری دو اور آ جانا دے کے میرے پاس. آپ یہ چلے گئے, 7 جمعرات ہو گئی, مجھ سے کہنے کام نہیں ہوا میرا. میں نے کیوں, کہاں گئے تھے؟ کہنے قائد اعظم کے مزار. میں نے کہا قائد اعظم کا مزار کس نے بولا تھا جانے کو؟ کہہ رہے آپ نے تو بولا تھا جو سب سے بڑا مزار ہو اس میں جانا. کراچی میں تو آپ سے بڑا مزار کسی کا نہیں ہے. وہ شادی تو نہیں ہوئی, بچے دونوں سیاست میں ہو گئے. ہاں تو ہمارا ذہن کا کانسیپٹ جو نا یہی بنا ہوا ہے. جبکہ اگر مقام بزرگیت میں دیکھا جائے, روحانیت میں دیکھا جائے, اہل سلاسل میں دیکھا جائے تو اس وقت پورے بر صغیر پاک و ہند میں جو بزرگیت والا مقام ہے نا, جو مزار ہے, وہ داتا صاحب کا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سارے فیصلے یہیں سے ہوتے ہیں. وہ ایک الگ مقام ہے. آپ اصحاب کون؟ ہاں میں اہل طریقت کی بات کر رہا ہوں, اہل سلاسل کی بات کر رہا ہوں. بر صغیر پاک و ہند میں ایسے تو صحابہ کرام کے بھی مزار آتے ہیں, لیکن جی دیکھو ایک بات یاد رکھنا کہ دنیا میں سارے ولی اگر اکٹھا ہو جائے نا تو وہ سرکار غوث پاک کے مقام و مرتبے بھی نہیں پہنچ سکتے. دنیا کے سارے ولی اکٹھے ہو جائیں, کس کے مقام پہ نہیں پہنچ سکتے, تو پھر آگے کہاں پہنچیں گے؟ ہر ولی کو فیض ہی آپ سے جاری ہوا ہے. اور سارے ولی ایک ساتھ اکٹھے ہو جائیں تو ایک صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے. اور تمام صحابہ ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں, مقام و مرتبہ ایک جگہ اکٹھا کر دو تو خلفائے راشدین میں کسی ایک مقام کے مرتبے پہ نہیں پہنچ سکتے. دیکھو یہ درجہ بندی تم نے اور ہم نے نہیں کی ہے یہ. ہاں, اور نہ ہم تفریق کر سکتے, نہ ہم فرق کر سکتے, نہ ہمیں کرنا چاہیے کہ کون مقام میں زیادہ ہے کون مقام میں کم ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ کے لیے
میں اپنی اگر بات کروں نا، میرے لیے میرا شیخ سب کچھ ہے. کیا آپ یقین کرو گے میں کبھی اپنے شیخ اپنے پاپا کے علاوہ نا کبھی کسی در بھی نہیں گیا اپنے پورے 22-24 سال کی زندگی میں. ہاں کسی فیض کے لیے، کسی کی اجازت کے لیے یا کسی عمل کے لیے، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے بول رہا ہوں، میں اپنے شیخ کے علاوہ کبھی کسی کے در پہ نہیں گیا، کیونکہ مجھے جو کچھ ملا وہ انہی کے در سے ملا ہے. جس چیز کی تمنا تھی وہ وہاں سے ملی ہے، تو ضرورت ہی نہیں ہے کہیں جانے کی. ہاں دعا کے لیے، اس کے لیے میں ضرور مزارات پہ گیا ہوں، اور جہاں بھی گیا ہوں نا تصور میں میرے کیا رہا، ایک ہی چہرہ. میں جس مقام پہ بھی گیا تصور میں رہا ایک ہی چہرہ. جس چہرے کو آپ اپنے اندر سما لیتے ہو نا، اور جب آپ اس میں پختگی کی طرف چلے جاتے ہو تو پھر وہ لوگوں کو چہرہ نظر آنے لگتا ہے کہ جو تمہارے اپنے اندر ہوتا ہے. کیا جس چہرے کو تم اپنے اندر چھپا لیتے ہو اس کا عکس اپنے اندر پورا ارادتاً قصدتاً کر لیتے ہو کامل، تو پھر وہ لوگوں پہ ظاہر ہونے شروع ہو جاتا ہے. آپ کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا ہر چیز میں وہ نظر آنے لگتا ہے. کیوں شیخ کی محبت پہ اتنی توجہ دی گئی ہے؟ آپ کو جو کچھ بھی ملنا ہے نا وہ سمجھ لیں کہ آپ سے شیخ سے ملنا ہے. اب حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، آپ ریاضت میں بیٹھے ہوئے تھے، ہند الولی حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی آئے. آپ نے قطب الدین بختیار کاکی سے فرمایا کہاں ہے وہ شہباز جو تم نے قید کیا ہوا ہے، مجھے لے کے چلو اس کے پاس. جب آپ کے پاس لے کے گئے نا تو قطب الدین بختیار کاکی نے فرمایا کہ بابا یہ دیکھو تم سے ملنے کون آیا ہے. تو آپ اٹھے اور آپ اٹھ کے قطب الدین بختیار کاکی کے قدموں میں گر گئے. آپ نے فرمایا یہاں نہیں ادھر آؤ، یہ میرے شیخ ہیں. کیا کہ دیکھو کون آیا ہے. آپ نے فرمایا حضور مجھے تو آپ ہی آپ نظر آتے ہیں ہر جگہ. تو جس دن وہ کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو گئی نا، اور یہ بغیر محبت کے نہیں ہوتی. اچھا اگر تم چاہتے ہو نا تمہیں کسی سے محبت نہیں ہو، تم چاہتے ہو کہ تم اس سے محبت ہو، تو تم اس کا ادب کرنا شروع کر دو. کیا تم اس کا ادب کرنا شروع کر دو، تمہارے دل میں محبت خود ہی پیدا ہونی شروع ہو جائے گی. کیونکہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. آپ ادب کرنا شروع کر دو، آپ کے دلوں میں محبتیں بننا شروع ہو جائیں گی. میں مزار پہ گیا تو آپ کی تصویر ہے. یہ محبت ہے، یہی عقیدت ہے. دیکھو میں جیسا رکھوں گا نا اپنے بزرگوں کے لیے، میرے آنے والے ویسا ہی گما میرے لیے رکھیں گے، اور آپ کے لیے ویسے ہی گما آپ کے لیے رکھیں گے، اور ویسے ہی سلسلہ کڑی چلتی ہوئی چلی جائے گی. اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. دیکھو ہر شخص کو اس کی محبت کے حساب سے دکھایا جاتا ہے. جس کو جتنی محبت ہوگی وہ اس حساب سے اتنا دیکھتا چلا جائے گا. میں نے ریاضت کے راستے سے آنے والے لوگوں کو بہت کم دیکھا ہے، اور محبت کے راستے آنے والے لوگوں کو بہت دیکھا ہے، اور کامل و کامیاب انہی لوگوں کو دیکھا ہے جو محبت کے راستے سے آئیں، اور کامل محبت کے راستے سے آنے والوں کو گنتی چنتی کو دیکھا ہے. بھائی دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے نا کہ اگر تم میری محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پہلے میرے نبی کی اطاعت کرو، اس کے افعال اس کے اقوال کی پیروی کرو، وہ یحکم اللہ، وہ پھر تم سے محبت کرے گا، ہے نا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اس نے کلیہ تو تمہیں دے دیا نا، اب تم بولو ڈائریکٹ جائیں. ڈائریکٹ تو کچھ بھی نہیں ہے.
ڈائریکٹ سی وہ گمراہی ہے. اگر آپ خالی توحیدی ہیں نا تو بھی آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ ہدایت کے راستے پر ہیں. جب تک آپ رسالت کے اوپر آپ کا ایمان نہ ہو. بس. اور ہر شے اپنے اصل کی جانب لوٹتی ہے. ہر چیز اپنے اصل کی جانب لوٹتی ہے. اور جب ہم کوئی کام کرتے ہیں اور ہر چیز میں پھر ایک دفعہ کہوں گا کہ سب کچھ اس راستے میں کامیابی، اس راستے میں تمہارا چلنا، اس راستے میں تمہارا وقت گزارنا، سب کچھ سب سے پہلے تمہاری نیتوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، تمہارے ارادے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. بس. کیوں؟ شیخ لاکھ اپنے مرید کو دھتکارے، بھگائے، سب کچھ کرے، یہ کہے کہ میں نے اسے نکال دیا، اس سلسلے سے نہیں نکلتا. مرید کے دل میں ذرہ برابر بھی خیال آ جائے اپنے شیخ کے لیے یا اس کے لیے کہ بھائی میں یہ راستہ چھوڑتا ہوں، تو وہ اسی وقت بیعت اس کی خارج ہو گئی. ہاں، مرید صرف ایک دفعہ کہہ دیتا ہے وہ خالی ہو جاتا ہے. تمہاری جتنی محبت کامل ہوگی نا تمہیں اتنا ہی فیض ملے گا. اب حضرت عالم شاہ بخاری کا مزار ہے، آپ کیا سمجھتے ہو؟ یہاں پہ باقاعدہ عدالتیں لگتی ہیں. حضرت عالم شاہ بخاری پہ ہیں تو اور کس کی؟ سارے فیصلے وہیں ہوتے ہیں. ہاں بس وہ جس کو جو مقام چاہے عطا کر دے. لیکن حضرت داتا صاحب کی جو مقام اور جو آپ کی کیفیت ہے نا وہ ایک الگ ہے. وہ بالکل ٹھہرا ہوا گہرا سمندر، اس کی کوئی وہ نہیں ہے، گہرائی کوئی نہیں جانتا اس کی. اس میں وہی لال، ہیرے، جواہرات، روحانیت کے ہر چیز وہاں موجود ہے. وہ ایک ایسا سمندر ہے کہ جس مقصد کے لیے جو ولی اس میں غوطہ زن ہو وہ اپنے مقاصد میں پورا ہو جائے. اگر آپ چاہتے ہو نا کہ آپ کو کشود حاصل ہو جائے، اب آپ کے مزار پہ جاؤ، اس میں کوئی بعید نہیں کہ آپ کو حاصل کرے. ہاں، آپ کا تصرف آج بھی ویسے ہی ہے جیسا آپ کے حیات میں. کس کا؟ داتا صاحب کا. بس جی، وہ کہتا ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے کاموں کے لیے چن لیتے ہیں، منتخب کر لیتا ہے. دیکھو پہلے راستے کا تو انتخاب کرو. ابھی راستے کا انتخاب ہوا نہیں، منزل کہاں سے مل جائے گی؟ کیوں؟ وہ کہتا ہے منزلوں کی بات چھوڑو، کس نے پائی منزلیں؟ کیا؟ منزلوں کی بات چھوڑو، کس نے پائی منزلیں؟ بس ایک سفر اچھا لگا، ایک ہم سفر اچھا لگا.
منزلوں کی بات چھوڑ دو. منزلیں کی حیثیت تو ایک پیالے جیسی ہے کہ دنیا میں ایک ہی پیالہ ہے اور سارے لوگ اس کو ڈھونڈ رہے ہیں, ملے گا کس کو؟ یہ بات ہے. تو بس ایک سفر اچھا لگا, ایک ہم سفر اچھا لگا. اور کاشف بھائی کیا حال ہیں آپ کے؟ کیا حضرت داتا گنج بخش کے آپ کا دربار مصطفیٰ ہے. اچھا ماشاء اللہ. بھائی بات یہ ہے کہ سرکار سے جس کو جتنی محبت ہوگی نا وہ اتنے ہی اعلیٰ مقام پر ہوگا. لیکن ابتدا تمہاری پہلی سیڑھی تمہارا شیخ ہے, اور تم چھڑے آسمان پہ جانا چاہتے ہو. بغیر سیڑھی کے کیسے چلے جاؤ گے؟ اگر میں تمہیں راستے بھی بتا دوں, تمہیں طریقہ کار بھی سمجھا دوں, تمہیں راستہ بھی دکھا دوں, تو بھی تم نہیں جا سکتے, تو بھی نہیں جا سکتے جب تک تم پہلی سیڑھی نہیں گزرو گے. بس میاں حضور کو ابتدا میں سب سے پہلے جو فیض حاصل ہوا تھا نا وہ حضرت سیدنا موسیٰ ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوا تھا. یہ لوگ ابھی نہیں جانتے ہوں گے کہ یہ حضرت سیدنا موسیٰ ہاشمی کون تھے. آپ اویسی تھے. حضرت سیدنا موسیٰ ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ وہ بزرگ تھے کہ جن کی تربیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی. اور یہ حضرت سیدنا موسیٰ ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ وہ بزرگ ہیں کہ جنہوں نے خواجہ منظور حسین شاہ صاحب کی باطنی تربیت فرمائی تھی. آپ مداری خاندان کے بزرگ تھے. اس کے بعد میاں حضور کو حضرت شاہ مدار سے بہت فیض تھا, بدیع الدین قطب المدار. میاں حضور سب سے پہلے مداری تھے, شتاری تھے, جو آپ کی بیعت طلب تھی. چاند کی 17 تاریخ میاں حضور آپ کی کرتے تھے. لیکن جب خاندان قادریہ کے اندر سن 1980 میں یا 81-82 میں جب بیعت ہوئی تھی خواجہ عثمان علی شاہ صاحب سے, پھر باقاعدہ میاں حضور کو حکم ہوا تھا کہ میاں حضور اس کے ساتھ پھر سرکار غوث پاک کی بھی یہ کرنے لگے تھے 17ویں شریف میں, کیونکہ 17ویں شاہ مدار کی بھی ہے, سرکار غوث پاک کی بھی ہے. ایسے لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ گرو غوث پاک کا جو وصال مبارک ہے وہ 11ویں میں ہو, وہ 11ویں میں نہیں ہو, 17ویں میں ہی ہو. جی کیونکہ مولائے شریف ہے 11ویں شریف کے بعد اصل جو فاتحہ جو ہے وہ 17ویں شریف کو. تو 11ویں کیوں مناتے ہیں؟ وہ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں. میں آپ کو بتاتا ہوں 11ویں کیوں مناتے ہیں. 11ویں آپ اس لیے مناتے ہیں کہ سرکار غوث پاک جب آپ ریاضت میں بیٹھا کرتے تھے نا چلے پہ, تو آپ 40 دن میں ایک دفعہ کھانا کھایا کرتے تھے. کیا 40 دن میں ایک دفعہ کھانا کھایا کرتے تھے. تو جس دن 40 دن آپ کے مکمل ہوتے تھے نا, 41ویں دن آپ کے لیے مورک بنتا تھا, تو جس میں لوگوں کی دعوت رکھی جاتی تھی. تو وہ جو 41واں جو دن ہوتا تھا نا وہ 11ویں کا ہوتا تھا. یعنی کہ چاند کی پہلی تاریخ سے آپ کیلکولیشن کرو تو 40 دن آپ کے کب پورے ہوں گے؟ 10 تاریخ کو ہوں گے. 11ویں تاریخ کو وہ محفل ہوتی تھی سرکار غوث پاک کے یہاں, وہ جو لنگر چلتا تھا, اس کی نسبت سے 11ویں لوگ مناتے ہیں.
لوگوں کو یہی نہیں پتا ہوگا کہ 11ویں ہم کرتے کیوں ہیں. تو آپ جب وہ کھانا تناول فرماتے تھے نا، آپ اس کو چکھتے تھے، اس کے بعد پھر وہ لوگوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے. آپ فرماتے تھے کہ بھوکے صادق جو نا 40 دن میں ایک دفعہ انسان کو لگتی ہے جو انسان کو زندہ رکھتی ہے، ورنہ جتنی آپ کو روز صبح دوپہر شام بھوک لگتی ہے نا وہ سب کاذب ہے. آپ 3 ٹائم کھانا کھاتے ہو نا، کہ بریک فاسٹ لنچ ڈنر نام بھی رکھے ہوئے، ایک ٹائم نہیں ملا تو جی بھوکا مار دیا. آنتڑی جو نا کیا پڑھ رہی ہیں، کل پڑھ رہی ہیں، لوگ کہتے ہیں نا. اور حقیقتاً بھوک اگر صادق دیکھی جائے تو وہ 40 دن میں ایک دفعہ رکھتی ہے جو انسان کو زندہ رکھتی ہے، جو بھوک صادق ہوتی ہے. اور یہاں تو رمضان اگر آ جاتے نا تو بولتے ہیں یار آج تو بہت لمبا روزہ ہو گیا. میں حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو، میاں حضور اب ریاضتیں نہیں کراتے اتنے لوگوں سے. ابھی بھی میاں حضور صرف گنتی چنتی لوگوں سے جو ریاضتیں کرنے کا شوق رکھتے ہیں نا ان سے کروا رہے ہیں، ورنہ آپ نہیں کرتے اتنی سختی میاں. ورنہ ہمارا دور وہ تھا کہ اتنی سختی ہوتی تھی کہ یہ کہتے تھے کہ اگر غلطی سے بھی تم اس جگہ سے گزر گئے نا تو تمہارا عمل ختم ہو گیا، میرے پاس نہیں آنا. یہاں تک کہ جس گھر میں گوشت پکتا تھا نا اس گھر کا کھانا میں نہیں کھاتا تھا. میرا کارخانہ الگ تھا، ہاں میرے برتن الگ تھے، کپڑے میں خود دھوتا تھا، کھانا میں خود پکاتا تھا. اب وہ جیسے بھی بنتا تھا کھانا خود ہی نے. ہاں اور ایک وقت میں وہ بھی بند ہو گیا تھا تو کھجور پہ چل رہے تھے. ہاں رات بھر پڑھائی کرواتے تھے اور دن میں مطلب کھولتا تھا، میں وہاں کی صفائی کرتا تھا، میں خود صفائی کرتا تھا، خود جھاڑو لگاتا تھا، خود لوگوں کو ٹوکن بانٹتا تھا، خود بیٹھتا تھا وہاں پر. یہ بات ہے سن 98 99 کی. جی اور سونے کو بہت کم ٹائم ملتا تھا، صرف 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے، اس میں بھی ہماری ایک بڑی کلاس ہوتی تھی، تم سوتے بہت ہو، تم سے کوئی کام نہیں ہوتا، تم چھوڑ دو یہ رستہ. اتنے سخت ہے میاں. چھوٹا بھائی واسق، اس کو میاں نے بڑی ریاضت کرائی ہے، اس پہ بہت سختی کری ہے اس پہ. ہاں راتوں رات وہ گھر سے باہر رہتا تھا، کبھی کسی مزار میں بیٹھا ہوا ہے، کبھی کہیں قبرستان بیٹھا ہوا ہے، کبھی کہیں جنگل میں بیٹھا ہوا ہے. ہماری والدہ لڑی ہوتی تھی پاپا سے، اب ذرا آپ اپنا جگر کا ٹکڑا تو دے دو. آپ کا بچہ اگر رات کو باہر نکل جاتا ہے تو آپ کو پریشانی ہو جاتی ہے، یار ابھی تک نہیں آیا. اور یہاں چھوٹا بھائی باہر قبرستان میں رہتا تھا، وہیں ریاضت میں رہتا تھا، پڑھ رہا ہوتا تھا. میاں نے اپنی اولادوں سے ریاضت کرائی ہے، بہت سخت ریاضتیں کرائی ہیں. اچھا میں نے واسق کو ریاضت کرتے ہوئے دیکھا ہے، بس واسق کو ریاضت کرتے ہوئے دیکھا ہے. باقی جو چھوٹے بھائی ہیں وہ اب کر رہے ہیں ریاضتیں، وہ بھی کر رہے ہیں اسی ترتیب کے ساتھ. اچھا واسق نے ریاضت کری تھی، اس نے یہ کام شروع کیا تھا سن 2000، میری شادی کے بعد شروع کیا تھا اس نے 2006 میں، 6-7 میں. اور اس کی عمر کتنی تھی؟ 17-18 سال 19 سال. ہاں میں ایک بات بتاؤں آپ کو، آپ لوگ میاں کو نہیں سمجھو گے، نہیں سمجھو گے. میاں کہتے ہیں جو مجھ سے مانگے گا میں اس کو دوں گا. کیا؟ جو مجھ سے مانگے گا نا، جو مجھ سے طلب کرے گا میں اس کو دوں گا.
لیکن پہلے میاں کندن بناتے ہیں، اور کندن بننے سے پہلے کن کن مراحلوں سے گزرنا پڑتا ہے، اس کے لیے پہلے اپنے آپ کو تیار کر لو. یہاں ذرا سا کچھ ہوتا ہے پڑھتے ہوئے تو لوگوں کی چیخیں دور دور تک سنائی دیتی ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا. مجھے میاں نے پتہ ہے کیا بولا تھا؟ پتہ ہے کیا بولا تھا؟ یہ کفن ہے، اس کو اپنے ساتھ سرانے رکھ کے سویا کرو، اور جب جایا کرو نا تو اپنے ساتھ لے کر جایا کرو تھیلی میں ڈال کر. جب مغرب ہوتی تھی نا، اندھیرا ہوتا تھا نا، تو ہمارے جسم میں کب کبھی چبڑنے شروع ہو جاتی تھی. میں اپنی کیفیت بتا رہا ہوں، اپنی ذاتی کیفیت، کہ خوف طاری شروع ہو جاتا تھا کہ پتہ نہیں صبح ہوگی نہیں ہوگی، پھر صبح ہو جاتی تھی. ایسے رستے سے گزارا ہے میاں حضور نے. اور اب تو لوگ تو لائٹیں جلا کے اپنے کمرے کے اندر پورے احرام وحرام باندھ کے خوشبو لگا کے، سارے بچے دوسرے کمرے میں ہوتے ہیں، سکون سے بیٹھے ہوتے ہیں، اس میں بھی ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی آ نہ جائے. ہاں لائٹیں جلائیں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، لائٹیں جلائیں لائٹیں جلا کر بیٹھے ہوتے ہیں پڑھائی پہ. ہاں اب کچھ نہیں، ایک بندہ مجھ سے کہہ رہا ہے حضرت مجھے صرف ایک چیز کی اجازت دیتے ہیں. میں نے کہا کیا؟ کہہ رہا وہ پڑھائی میں نا مجھے 4-5 گھنٹے لگ جاتے ہیں، تو میری پڑھائی آسان ہو جائے گی. میں نے کیا کس چیز کی اجازت مانگا؟ کہہ رہا مجھے صرف موبائل استعمال کرنے کی اجازت دیتے ہیں کہ میں بس توجہ میری پڑھائی پہ رہے گی. ہاں میں صرف وہ دیکھتا رہوں گا، میسیج ویسیج لوگوں کے آتے ہیں نا. تو ایک دفعہ میرے ہاتھ میں موبائل لگ گیا تھا، میں نے موبائل پڑھا تو مجھے ٹائم پتہ ہی نہیں، میری پڑھائی پوری ہو گئی. میں نے کہا واہ، لگتا ہے حضرت نے توجہ کر دی. تو کہہ رہا ہوں میں اجازت لے لوں آپ سے. پھر اب بتاؤ آپ کیا کرو گے؟ اب ظاہر سی بات ہے موبائل ایک ایسی چیز ہے، آپ اس کو 10 گھنٹے لے کے بیٹھ جاؤ، تسبیح چلاتے رہو، آپ کو نہیں پتہ چلیں گے 10 گھنٹے کب گزر گئے آپ کے، لیکن آپ کو فائدہ کچھ نہیں ہوگا. ہاں تو جب ہی میں کہتا ہوں کہ اپنا ارادہ اور اپنی نیت، یہ 2 چیزیں صحیح کر لو، انشاءاللہ تعالی ہر جگہ سے فیض پاؤ گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ چائے کا روزہ کا طریقہ کا کس کے لیے؟ نہیں ابھی کیا مارنا ہے لوگوں کے بیچاروں کو؟ ان کو یہ ہضم نہیں ہو رہا کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم چائے پی لیں، وہ بسکٹ کھا لیں، وہ کر لیں، اور تے کے روزے رکھواؤ گے لوگوں کو؟ ابھی نہیں. ہاں نہیں تے کا روزہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں. ہاں تے کا روزہ اور صلاۃ کن فیکن. جب تے کا روزہ رکھوایا جاتا ہے نا، اس میں صلاۃ کن فیکن پڑھوائی جاتی ہے. اس کے 3 دن پورے نہیں ہوتے، یا تو وہ خود پورا ہو جاتا ہے، یا وہ جس کام کے لیے پڑھ رہا ہوتا ہے وہ پورا ہوتا ہے. کیونکہ ہر بندہ کر بھی نہیں سکتا. تے کے روزے کو لوگ دیکھو، ہر چیز کی نا ایک منزل ہوتی ہے. اب تم سوال مجھ سے کرو 12ویں کلاس کا، اور ابھی ہم لوگ سب پہلی کلاس میں چل رہے ہیں، تو بیکار ہے نا لوگوں کے لیے. ایک وقت آئے گا پھر سب بتائیں گے. پھر ٹھیک ہے چلیں. سبحان اللہ بار کامیار تو ہوئی، سبحان اللہ بار کشائے شکار تو ہوئی، سبحان اللہ بحرمت کن فیکن، سبحان اللہ مراد من حاصل کن. یا الہ العالمین، یا الہ العالمین، یا الہ العالمین، یا الہ العالمین. ان چند لوگوں کو ان چند لوگوں میں شامل فرما جن سے تو راضی ہوا.
یا الہ العالمین ان چند لوگوں پہ اپنی رحمتوں کی بارش عطا فرما۔ یا الہ العالمین جس راستے پہ چلے ہیں یا الہ العالمین اس میں برکت عطا فرما۔ یا الہ العالمین اپنے بزرگوں کے راستے پہ ہمیں ہمیشہ قائم و دائم رکھ۔ یا الہ العالمین حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین شیاطین کے شر سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین جس شخص نے جس دعا کے لیے کہا باری تعالیٰ اس کی نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ یا الہ العالمین اس محفل میں جو شخص جس نیت سے آیا ہے، اور یا الہ العالمین اس سفر میں جو لوگ جس نیت سے بھی اس راستے میں داخل ہوئے ہیں، یا الہ العالمین ان کو ان کے مقاصد میں کامیابی و مرتبہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں اپنے بزرگوں کے راستے پہ چلنے کی اور اس پہ ہمیشہ قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔